تہمینہ تلاوت شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ جی جزاک اللہ۔ میمونہ نعت۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، غم امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا، غم امت میں تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں، عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو
زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ ہے رتبے جن کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ ہے رتبے جن کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا جو لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا جو لال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جی جزاک اللہ ماشاءاللہ مہمونہ زبردست. آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پہلا افسانہ جو ہم نے پڑھا وہ تھا کفن. تو کفن کے بارے میں آج بات کریں گے. پریم چند ایک ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے سماجی مسائل کے بارے میں بات کی ہے اور ترقی پسند تحریک کے روح رواں یا پہلا خطبہ انہوں نے دیا تھا. آپ ان کا آخری ناول جو ہے گیودان دیکھ لیں.
تو اس میں ان کی زندگی بھر کا تجربہ جو ہے اکٹھا ہو گیا ہے۔ اسی طرح کفن افسانہ جو ہے پریم چند کا اخیر عمر میں لکھا گیا افسانہ ہے، تو یہ بہترین افسانوں میں شمار ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ افسانہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برے صغیر پاک و ہند کا بہترین افسانہ ہے، بلکہ افسانوں کی لسٹ میں یہ سب سے بہترین افسانہ ہے، کیونکہ اس کا پلاٹ، کردار نگاری، فطری مکالمے اور فنی خوبیاں اس کو اہم ترین افسانہ بنا دیتی ہیں۔ اب کرداروں پہ بات ہوئی تو اس میں 2 بنیادی کردار ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، گھیسو اور مادھو۔ دونوں جو ہیں بنیاد ہیں افسانے کی۔ ضمنی کردار ایک ہی ہے، بدھیا جو درد جیسے تڑپ رہی ہے۔ دونوں کردار جو ہیں وہ معاشرے کے نکمے ترین، بے حس، کامچور کردار ہیں، لیکن پریم چند نے ان کرداروں کے ذریعے افسانے میں جان ڈال دی ہے۔ یعنی یہ انسان جب اس افسانے کو پڑھتا ہے تو اس کا سارا دھیان ان کرداروں کی حرکات کی طرف رہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ افسانہ جو ہے کیا کہتے ہیں بہترین افسانوں میں شامل ہے، کیونکہ یہ زندگی بھر کے علم، تجربے اور شعور کا عکاس ہے۔ پریم چند ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ سماجی مسئلے پر بات کرتے ہیں، چاہے وہ بڑے گھر کی بیٹی ہو، بوڑھی کاکی ہو، پنچایت ہو، پوس کی رات ہو، عیدگاہ ہو، تو وہ ہمیشہ سماجی مسائل لے کے آتے ہیں۔ لیکن جو کفن ہے اس میں جو انہوں نے مسئلہ اٹھایا ہے وہ ہے بھوک، کہ بھوک انسان کو کس حد تک بے حس کر دیتی ہے کہ اس کے بنیادی سماجی اوصاف جو ہیں وہ بھی اس سے چھین جاتے ہیں۔ افسانے کا تھیم، خلاصہ اور مرکزی کردار پڑھنے سے پہلے ہم افسانے کا آغاز جو بہت انوکھے انداز سے پریم چند نے اٹھایا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پریم چند اس افسانے کو شروع ہی 2 کرداروں سے کرتے ہیں، وہی 2 کردار جو بنیادی کردار ہیں، یعنی اس افسانے کا کوئی ایک ہیرو نہیں ہے، 2 اکٹھے ہیں۔ تو کہانی، افسانے کی کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے۔ چماروں کا کنبا تھا، سارے گاؤں میں بدنام، گھیسو ایک دن کام کرتا تو 3 دن آرام۔ مادھو جو گھیسو کا بیٹا تھا اتنا کام چور تھا کہ گھنٹہ بھر کام کرتا تو گھنٹہ بھر چلم پیتا، چلم پیتا یعنی حقہ پیتا، اس لیے انہیں کوئی رکھتا ہی نہیں تھا۔ گھر میں مٹھی بھر اناج ہو تو ان کے لیے کام کرنے کی قسم تھی۔ گھر میں مٹی کے 2-4 برتنوں کے سوا کوئی اثاثہ نہیں تھا۔ پھٹے چیپڑوں سے اپنی اریانی تھمتے ہوئے دنیا کے مکروں سے آزاد پر لدے ہوئے گالیاں بھی کھاتے تھے مگر کوئی نہیں۔ چوری عادت تھی، مٹر یا آلو کی فصل میں سے کھیتوں سے مٹر یا آلو اکھاڑ لاتے اور بھون بھون کر، اور یہی آلو جو ہیں وہ افسانے کا نقطۂ آغاز۔ اسی آلو کو دونوں باپ بیٹا بھونتے ہیں۔ اندر جو گھیسو کی بہو ہے اور مادھو کی بیوی بدھیا وہ درد ذیل سے تڑپ رہی ہے، اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی ہیں، اور باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ جا دیکھ تو آ، اور بیٹا باپ سے کہتا ہے پڑھنا ہے تو جلدی، تمہاری کیوں نہیں جاتی، دیکھ کر کیا۔ تو اس افسانے کے آغاز سے ہی ایک تجسس، ایک فکر، ایک ہمدردی ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم کفن کی پرتیں بھولتے جاتے ہیں کہ اس افسانے میں پریم چند نے کیا بولا۔ اب کردار جیسے کہ میں نے بتایا کہ بنیادی کردار ہیں گھیسو اور مادھو۔ ضمنی کردار میں بدھیا ہے جو وہ شعور کی روح کی طرح پیچھے اس کا تعارف ہے کہ وہ بھی کردار میں موجود ہے۔ آخری تخلیقات میں شامل افسانہ ہے، اس لیے پریم چند کی زندگی بھر کا علم، تجربہ اور شعور اس افسانے میں آ گیا ہے۔ اچھا یہاں پہ ذرا سی ایک بات بتا دوں،
افسانے میں ذرا سی شعور کی روح کو بھی بڑھتا ہے. پختہ افسانہ ہے، یہ بتایا میں نے کہ اردو ادب کا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کا بہترین افسانہ ہے یہ کفن. صحیح طریقے سے نہیں آ رہی آواز، صحیح طریقے سے نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں. سر آپ کی طرف کوئی ایشو ہوگا، آپ اپنی جگہ چینج کیجئے یا اپنے نیٹ کا جو مسئلہ ہے اس کو ریزالو کریں. یہ جو ہے نا میم کی تو آواز بالکل بہترین آ رہی ہے، آج تو بیچ میں جرکنگ بھی نہیں ہے. جی آواز ٹھیک آ رہی ہے میم کی. یہ شاید نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ، آواز میری طرف بھی کٹ رہی ہے. نہیں آواز ٹھیک آ رہی ہے، آپ کا کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہو رہا ہوگا. افسانہ ہے نہ صرف اردو ادب کا بلکہ ہندوستان کا بھی یہ بہترین افسانہ ہے. جیسا کہ کی کہانی میم کی آواز بہت کٹ رہی ہے، آ بھی نہیں رہی. یہ آپ کو 2-3 لوگوں نے بتا دیا ہے کہ بات ٹھیک آ رہی ہے. تسلیم کیا لیفٹ کر کے میم کی آواز نہیں آ رہی. صحیح بات ہے، میم کی آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے. جی اب نہیں آ رہی، پہلے آ رہی تھی. مجھے تو بالکل بھی نہیں آ رہی آواز میم کی. چلیں وہ دوبارہ سے کر رہی ہیں جوائن. تھوڑا انتظار کیجئے، تھوڑا آپ لوگ انتظار کیجئے، وہ دوبارہ سے پھر اس ایشو کو تھوڑا آپ کے لیے سالو کرتی ہیں، تھوڑا انتظار کیجئے. نہیں ہے، پھر بھی میں نے دوبارہ سیٹنگ کو چیک کر لیا ہے، میری طرف پرابلم نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے اپنے نیٹ ورک کو دیکھیں. اور میمونہ آپ کا کیمرہ آن ہے، آپ اسے آف کریں. میمونہ تبسم. السلام علیکم میم جی، آپ کی آواز میری طرف تو بالکل کلیئر آ رہی ہے. بس یہ ان کی طرف پرابلم ہے نا. اب میری اچھا طرف بھی کلیئر آ رہی ہے. اب اس ڈسکشن کو سٹاپ کریں اور آگے پڑھ لیں. جی، فنی سطح پر پختہ افسانہ ہے نہ صرف اردو ادب کا بلکہ ہندوستان کا بہترین افسانہ ہے یہ. اب آگے چلتے ہیں. کہانی جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھوک کس طرح انسانی اوصاف کو چھین لیتی ہے. مادو اور گیسو جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے دم توڑتی ہوئی بدیا کے پاس نہیں جاتے کہ اگر ایک گیا تو دوسرا ان آلوؤں کو کھا جائے گا جو وہ کھیت سے کھود لائے ہیں. بدیا کے مرنے کے بعد اس کو کفن دفن کے لیے وہ سب سے پیسے مانگتے ہیں. وہ پیسے جو ہیں سب سے جو منتوں سے وہ لیتے ہیں، مانگ کر لیتے ہیں، ان کا کفن لینے شہر جاتے ہیں. شہر جا کر وہ کفن نہیں خریدتے بلکہ شراب خانے میں گھس جاتے ہیں اور وہاں اس کفن کے پیسوں سے شراب اور کباب یعنی کھانے پینے میں اسے خرچ کر دیتے ہیں. جب ضمیر تعویلیں دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ جنہوں نے پہلے پیسے دیے وہ دوبارہ اس کو کفن دے دیں گے، اور ہم ان کسانوں سے بہتر ہیں جو جی توڑ محنت کر رہے ہیں اور دوسرے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بیچارے ہمیشہ نقصان میں ہوتے ہیں، اور ہم نے ان سب سے پیسے لے کے فائدہ اٹھایا. پریم چند کا یہ افسانہ پلاٹ، کردار نگاری، فطری مکالموں اور دیگر فنی خوبیوں کی بنا پر اردو کا بہترین افسانہ قرار پاتا ہے. افسانے کے ابتدا کے بارے میں جو اقتباس تھا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں صرف کہ افسانے کی ابتدا بھی آلو کھانے سے ہوتی ہے. دونوں باپ بیٹے جھونپڑے کے بعد الاؤ جلائے دوسرے کے کھیت سے چرائے ہوئے آلو بھون کر کھا رہے ہیں، اور جھونپڑے کے اندر گھیسو کی بہو
اور مادو کی بیوی بدیا درد زہ سے تڑپ رہی ہے۔ اس کی چیخ سن کر یسوع مادو سے کہتا ہے جا دیکھ تو آ، لیکن مادو جھنجھلا کر کہتا ہے مرنا ہے تو جلدی مر کیوں نہیں جاتی، دیکھ کر کیا ہوں۔ اچھا، اس افسانے میں جب وہ دونوں شراب پیتے پیتے بے حال ہو جاتے ہیں اور ان کے ضمیر کی آواز بھی شراب کے نشے میں گم ہو جاتی ہے، تو افسانے کا اختتام ایک معنی خیز سی لائن پہ ہوتا ہے۔ وہ دونوں شراب کے نشے میں بدمست ہو کر ناچتے ہیں اور گانا گاتے ہیں، ٹھگنی ٹھمکا لگا۔ پریم چند کا یہ افسانہ کلاسک افسانہ ہے، روایت میں آتا ہے۔ اس افسانے کو بہتر ہے جب بھی آپ کوئی بھی افسانہ آپ کو اس کا تھیم، کردار اور کہانی بتائی جائے تو کوشش کریں کہ اصل اقتباس جو ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیں، پھر وہ آپ کو نہیں بھولے گا، اور اس کے چند جو اقتباسات ہیں ایک آدھ لائن کا اس کو بھی تیار کر لیں۔ میں ایک دفعہ پھر اس پورے افسانے کی تفہیم کروا دوں آپ کو کہ بنیادی کردار 2 ہیں، مکمل کردار 3 ہیں، آخری زندگی میں لکھا گیا افسانہ ہے، اس لیے زندگی بھر کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ علامت ہے آلو جو ظاہر کرتا ہے کہ انسان جب خود غرضی پہ آ جائے تو ذرا سی چیز پہ اپنے ضمیر کا سودا کر دیتا ہے۔ ان بنے ہوئے آلووں کی خاطر تڑپتی ہوئی بیوی کو وہ دونوں باپ بیٹا چھوڑ دیتے ہیں اور آلو کھانا ان کے لیے ضروری ٹھہرتا ہے، حتیٰ کہ بدیا وہ عورت تھی جو جب سے ان کی زندگی میں آئی تھی ایک بہار کے جھونکے کی طرح آئی تھی۔ یہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، مزدوری کرتی تھی، کھیتوں میں کام کرتی تھی، ان باپ بیٹے کے کپڑے دھوتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی اور ان کے پیٹ کا دوزخ بھرتی تھی۔ اور اولاد کیا ہے جو پیدا ہو رہی ہے اس کی تڑپ بھی اس بھوک نے، اس معاشی جبر نے ختم کر دی جو ان کے اندر درجہ بدرجہ پیدا ہو چکا تھا۔ اور ایک عورت اس احتسال کے ہاتھوں مر گئی، اپنے دل کے ہاتھ دھو بیٹھی۔ السلام علیکم سر، آپ آ چکے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی ٹھیک ہے جی، کفن افسانہ میڈم صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے، اور انشاءاللہ انٹرویو میں مزید ہم اس کے جو پہلو ہیں اس کو ایکسپلور کریں گے۔ مجھے ایک غزل یاد آ رہی ہے کہ بھوک انسان کی سب سے جو بڑی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ روٹی کپڑا مکان، جس کا سلوگن پیپلز پارٹی نے لگایا تھا، اور فرائیڈ نے بھی یہی کہا تھا کہ بھوک اور جنس کی بھوک کو مٹا دو، اور یورپ نے اس کو مٹایا، اور پھر دیکھیں یورپ ترقی کر گیا۔ اسی طرح امریکہ کے مشہور سائیکالوجسٹ جو تھے ابراہم میزلو، انہوں نے جو تھیوری آف نیڈ پیش کی اس کا بھی پہلا سٹیپ یہی تھا کہ فزیکل نیڈ، ہوا پانی روشنی کھانا۔ اور یونان اور روم کے اندر جو قدیم سلطنتیں تھیں ان کے بزرگ بھی یہی دعا مانگتے تھے کہ سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، لیکن یہ قحط نہ آئے، یہ بھوک نہ آئے۔ ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے لیکن بھوک برداشت نہیں ہو سکتی۔ بھوک میں کوئی کیا بتلائے کیسا لگتا ہے، بہت ہی خوبصورت غزل ہے بھوک پر، مجھے تو بہت ہی اچھی لگی۔ بھوک میں کوئی کیا بتلائے کیسا لگتا ہے، سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی تحفہ لگتا ہے، یہ تو کھلونے والے کی مجبوری ہے ورنہ
کس بچے کا رونا اس کو اچھا لگتا ہے. اور اسی طرح کا ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ شہر میں آ کر بسنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. تو بھوک میں کوئی کیا بتلائے کیسا لگتا ہے، سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی تحفہ لگتا ہے. یہ تو کھلونے والے کی مجبوری ہے ورنہ کس بچے کا رونا اس کو اچھا لگتا ہے. یارو اس کی قبر میں 2 روٹی بھی رکھ دینا، یارو اس کی قبر میں 2 روٹی بھی رکھ دینا، مرنے والا جانے کب کا بھوکا لگتا ہے. تو آج ہم اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حصہ گرامر سے. تو ہم پڑھ رہے تھے اس میں معرفہ، اور اس میں معرفہ کی جو آخری قسم ہے اس میں علم. اس کو پہلے ہونا پڑھنا چاہیے تھا لیکن اس کو ہم آخر میں پڑھ رہے ہیں. تو اس میں علم کے متعلق تھوڑا بہت پڑھ بھی چکے ہیں کہ وہ نام جو کسی شخص کی پہچان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو اس میں علم کہا جاتا ہے. جیسے قائد اعظم. قائد اعظم یہ ایک پہچان کا نام ہے محمد علی جناح کا، رہنمائے پاکستان کا. اور ویسے تو قائد اعظم گرامر کے لحاظ سے لقب بھی ہے، لیکن اگر اس کو بطور اسم دیکھا جائے تو یہ اسم علم کی ایک قسم بن جاتا ہے. تو قائد اعظم اسم علم ہے. اسی طرح دیکھ لیں مصور پاکستان دیکھ لیں، مفکر پاکستان دیکھ لیں، تو یہ سارے اسم علم میں شمار ہوتے ہیں. اسم علم کی 5 قسمیں ہیں: عرفیت یا عرف، خطاب، لقب، کنیت اور تخلص. اب ایسا نام جو حکارت یا نفرت یا محبت کی وجہ سے پکارا جائے اس کو ہم عرف کہتے ہیں. جیسے افتخار سے افتے، غلام محمد سے گاما. دوسرا نام ہے، دوسری قسم ہے خطاب. خطاب یہاں پہ انہوں نے ویسے غلط لکھا ہے. خطاب عام طور پر گورنمنٹ، بادشاہ یا نواب یا شاہی جو نام ہوتا ہے، جو شاہی لقب ہوتا ہے، اس کو ہم خطاب کہتے ہیں. جیسے سر ایک خطاب ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا خطاب تھا سر، جس کو برٹش گورنمنٹ نے دیا تھا، ہندوستانی گورنمنٹ نے. اسی طرح شمس العلماء بھی خطاب ہے. تیسرے نمبر پر ہے لقب. کسی خاص خوبی کی وجہ سے پکارا جانے والا نام لقب کہلاتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اس لیے ان کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے. حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تو ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. تیسرا ہے کنیت. عرب میں کسی شخص کا ڈائریکٹ نام لینے کی بجائے، براہ راست اس کا نام پکارنے کی بجائے، اس کے باپ، اس کی ماں، اس کی بیٹی، اس کی بہن یا مطلب کسی بھی رشتے، خونی رشتے کی نسبت سے اس کا نام پکارا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ، حنیفہ ان کی بیٹی تھی. جیسے ابن ماجہ ان کی دادی تھی. تو ابن مریم علیہ السلام کا بیٹا، ابو القاسم، قاسم کا باپ. تو عرب میں کسی شخص کا ڈائریکٹ نام پکارنے کی بجائے اس کے کسی خونی رشتے کی نسبت سے پکارا جاتا ہے، اس کو کنیت کہا جاتا ہے. اس کے بعد تخلص. یہ شعراء کا کلمی نام ہوتا ہے. شعراء کے کلمی نام کو تخلص کہتے ہیں، پین نیم جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ صرف ہندوستانی شاعری میں عام طور پر یا فارسی شاعری میں یہ مستعمل ہے. تخلص اپنے شاعرانہ تعلق کے اظہار کے لیے، اپنے آپ کو منفرد کرنے کے لیے پھر وہ تخلص استعمال کرتے ہیں. حالانکہ بہت سے شعراء ہیں جنہوں نے تخلص استعمال بھی نہیں کیا. اسماعیل مرہٹی ہو گئے،
مولانا ظفر علی خان ہو گئے، انہوں نے تخلص استعمال نہیں کیا، لیکن بہت سے شعراء تخلص استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے اصل نام کی بجائے کوئی ایک فرضی نام رکھ لیتے ہیں یا نام کا کوئی ایک چھوٹا سا حصہ توڑ کر اس کو اپنے اشعار میں جوڑ دیتے ہیں، تو اس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ جی میڈم صاحب نیکسٹ سلائیڈ کیجئے۔ جی میم نیکسٹ سلائیڈ کیجئے گا۔ جی سر کر رہی ہوں۔ سر میل گروپ میں آپ نے ٹرائب گروپ میں لنک شیئر کیا تھا کہ پتہ نہیں کون بار بار کال کر رہے ہیں کیونکہ لنک چینج ہے کہ لنک شیئر نہیں کیا گیا، 2-3 لوگ۔ جی ان کو جوائن تو کر لیں، جوائن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سر ٹھیک ہے نا، آپ نے شیئر کیا ہے پوری۔ جی میڈم صاحبہ یہ گرامر ہم پڑھ چکے ہیں، اسم علم اور اس کی 5 اقسام پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ علم الاسنام میتھالوجی، قدیم افسانوی قصوں اور دیوی دیوتاؤں سے متعلق آثار کو اساطیر دیو مالا یا علم الاسنام کہا جاتا ہے۔ دیو مالا عام طور پر مذہب سے جڑی ہوئی داستانیں ہیں۔ دیوی دیوتاؤں کے قصوں کو دیو مالائی قصے کہا جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پر لوک داستانیں ہیں جو کہ سینہ بہ سینہ صدیوں سے لوگوں کے سینوں میں ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی آ رہی ہیں۔ جیسے رامائن اور سیتا کی کہانی دیکھ لیں، رادھا کرشن کی کہانی دیکھ لیں، کیس اور لیلا اور مجنو کی کہانی دیکھ لیں۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے ہیں، ہرکولیس ایک افسانوی کردار ہے، اس کے بعد پیر تسمہ پا ہو گیا، حاتم طائی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جل پری ہے، جل پری کا قصہ یہ ہے کہ 1492 میں جب کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا تو وہاں پر وہ ایک ایسے جزیرے پر پہنچا کہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایسی مچھلیاں ہیں کہ جن کا دھڑ تو مچھلی جیسا ہے لیکن اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ انسانوں جیسا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں یہ وہ لوگ تھے جو پانی میں رہنا پسند کرتے تھے، انہوں نے وہ پلاسٹک کے خول بنائے ہوئے تھے اور وہ پہنتے تھے۔ تو یہ جو دیو مالائی قصے ہیں آج کے سائنسی دور میں، یہ جو جن ہمزاد ہیں، پری ہے، کوکاف ہے، دیو ہے، دیوتا ہیں، یہ سارے جو قصے اپنی طرف سے پھر بائبل میں شامل کیے گئے تھے، ان پر سائنس نے جو ہے وہ انگلی اٹھا دی ہے اور اب ان قصوں کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن ادب میں ان کو ایک خاص مقام حاصل رہا ہے، اور آج بھی تلمیحات کے طور پر دیو مالائی چیزوں کا تذکرہ اپنی شعراء کرام اپنی شاعری میں اور ادیب اپنے تحریروں میں کرتے رہتے ہیں۔ جیسے انتظار حسین کو دیکھ لیجئے، یا عبدالعزیز خالد کو دیکھ لیجئے، یا پھر آج کل جو لکھ رہے ہیں علی اکبر ناطق، ان کی تحریروں میں یہ دیو مالائی کردار موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے سند تلمیحی۔ تلمیحی عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ عربی لفظ لمحہ سے نکلا ہے، لام میم ہے، لمحہ سے نکلا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں اشارہ کرنا، تلمیحی کے لغوی معنی ہیں اشارہ کرنا۔ تلمیحی ایک لفظ یا لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو کسی خاص مذہبی
सियासी, तारीखी, तमद्दुनी या मुआशरती वाक़ये की तरफ इशारा करता है। तलमीह के इस्तेमाल से कलाम के मानी में वुसअत और लफ्ज़ों में हुस्न पैदा होता है, और वो जो पूरा वाक़या है वो इंसान के जहन में दोबारा ताज़ा हो जाता है। तो मिसाल के तौर पर गालिब का एक शेर है ना कि और बाजार से ले आए अगर टूट गया, और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागर जम से मेरा जाम सिफाल अच्छा है। तो इसमें तलमीह का लफ्ज है सागर जम। ये सागर कहते हैं प्याले को, और सागर जम यानी जमशेद का प्याला। जमशेद को मुख्तसरन जम भी कहा जाता है। जमशेद ईरान का बादशाह था। कहते हैं कि उसके पास एक ऐसा प्याला था कि जिस पर मुख्तलिफ खतूत, लकीरें और शक्लें बनी हुई थीं, और उसके मुतालिक रिवायत ये है कि वो मुस्तकबिल का हाल बता सकता था, आने वाले वाक़यात की पेशीन गोई कर सकता था अपने प्याले से देखकर। तो ये एक तलमीह है जाम जमशेद। गालिब का एक और खूबसूरत शेर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। वो शेर है कि वो दादो दीद गरा माया शर्त है हमदम। क्या बात है। वो दादो दीद गरा माया शर्त है हमदम, वगरना मुहर सुलेमानो जाम जम क्या है। वो दादो दीद गरा माया शर्त है हमदम, वो दादो दीद गरा माया शर्त है हमदम, वगरना मोहर सुलेमानो जाम जम क्या है। अब गालिब के इस शेर में दो तलमीहात इस्तेमाल हुई हैं। एक तो है मोहर सुलेमान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो अंगूठी थी जिस पर इसमें आजम कंधा था, जिसकी मदद से वो जन, परी, देव, चरिंद परिंद, हवा, पानी, दुनिया की हर चीज पर उनकी हुकूमत थी। तो वो मोहर सुलेमान थी। इसी तरह जाम जम के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। तो गालिब कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी हो या जमशेद का प्याला हो, सागर जम हो, जमशेद का प्याला हो, अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंदर अदल व इंसाफ की कुव्वत ना होती तो उसकी जो अंगूठी थी वो बेफायदा थी, और अगर जमशेद के अंदर बसीरत ना होती तो उसका प्याला भी बेकार था। यानी कितनी खूबसूरत बात है, किस नए अंदाज से उन्होंने पुरानी चीजों को देखा है। इसलिए कहा जाता है कि गालिब के कलाम में जिद्दत है। उन्होंने हर पुरानी चीज को एक नई नजर से देखा है। एक्सप्लोरिंग और माइंड ब्लोइंग होता है। मानी आफरीनी जिसको कहा जाता है ना, इसके हर शेर में मानी आफरीनी है, जिद्दत है, रिवायत से बगावत है। तो वो दादो दीद गरा माया शर्त है हमदम, वो दादो दीद गरा माया शर्त है हमदम, वगर ना मोहर सुलेमान हो जाम जम क्या है। तो ये जो सागर जम है और ये जो मोहर सुलेमान है, ये तलमीहात हैं। इसी तरह तलमीहात गालिब एक किताब है, वो जरूर पढ़िएगा। तलमीहात इकबाल भी है डॉक्टर आबिद अली आबिद की, वो भी बड़ी शानदार किताब है। अच्छा, मुसफ़ी ने रेख्ता की अहमियत को यूं बयान किया है, क्या रेख्ता कम है मुसफ़ी का, बो आती है इसमें फारसी की। रेख्ता के मुतालिक हम पढ़ चुके हैं। इब्तदा में मौसीकी की इस्तिलाह थी, फिर शायरी के लिए मुस्तअमल हुई, और फिर जुबान के लिए अकबर के दौर में उर्दू जुबान को रेख्ता कहा जाने लगा।
रेख्ता गोई पर या हिंदी जबान पर या फिर अमीर खुसरो ने अपनी जुबान दानी पर फख्र का इजहार यूं किया है, दानी के हस्तम दर जहां मन खुसरुए शीरीं जुबां, दानी के हस्तम दर जहां मन खुसरुए शीरीं जुबां, गरनाई अज बहरे दिलम बहरे जुबां मन बिया। इसका मतलब ये है कि अमीर खुसरो शायराना ताली का इजहार कर रहे हैं, अपनी जुबानदानी पर फख्र का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं दुनिया भर में जुबान का बादशाह हूँ, अगर तू मेरे दिल के लिए नहीं आता तो मेरी जुबानदानी को देखकर ही आ। यानी जुबानदानी उनकी खूबी थी। और अमीर खुसरो को अपनी जुबानदानी पर बड़ा नाज था, बड़ा फख्र था। अमीर खुसरो कहते हैं कि जितनी देर में लोग अपने मुंह से लफ्ज बैत अदा करते हैं, शेर, मैं उतनी देर में एक शेर कह देता हूँ। इतना नाबगा रोजगार जीनियस पर्सन था, कादर उल कलाम हस्ती थी। और गालिब भी हिंदुस्तान में दो लोगों की फारसी से मुतासिर था, एक मिर्जा अब्दुल कादिर बैदुल्की और दूसरी अमीर खुसरो की फारसी से मुतासिर थे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते हैं, खुसरो शीरीं जुबां रंगी बयां, खुसरो शीरीं जुबां रंगी बयां, नगमा हाइश अज ज़मीरे कौन फकां। यानी ये जो अमीर खुसरो थे, ये शीरीं जुबां थे, ये रंगी बियां शायर थे, और इनके जो नगमे हैं, इनके जो गीत हैं, वो राज़े कुन फका के आईनादार हैं। राज़े कुन फका, ये कुन फका भी एक तलमीही लफ्ज है। ये अल्लाह ताला ने जब दुनिया को पैदा करने का इरादा किया तो फरमाया कुन फका, कुन फयकून, यानी हो जा, और वो हो गई। तो यानी कि एक नई जिंदगी वजूद में आ गई। तो अमीर खुसरो की जो शायरी है, अमीर खुसरो बजाते खुद शीरीं जुबां है, रंगीन बियां है, और इसकी जो शायरी है वो नई जिंदगी अता करती है। उसके बाद अमीर खुसरो का दौरे हयात 1253 से 1325 ईस्वी तक है। अमीर खुसरो के वालिद का नाम, इस पर मेरी एक पोस्ट बनी हुई है, वालिद वालदा असल नाम लकब, वो आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए मैडम साहबा। अमीर सैफुद्दीन सैफी, जो कि अमीर खुसरो के वालिद थे, इनका ताल्लुक कबीला लाचीन से था, और ये खानदान गुलामा के तीसरे बादशाह शमसुद्दीन अततमिश, शमसुद्दीन क्या लिखा है, शमसुद्दीन अल तमिश के दौर में हिंदुस्तान आए थे। खानदान गुलामा, हम सब के इल्म है, खानदान गुलामा पर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि गौरी खानदान के बाद 1206 में शहाबुद्दीन गौरी का जो नाम था, उसका जो सिपह सलार था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको गंज बख्श भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि लाहौर में दो गंज बख्श मशहूर हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और गंज बख्श। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम था शहाबुद्दीन गौरी का। शहाबुद्दीन गौरी के वफात के बाद फिर यही गुलाम, जो उसका सिपह सलार भी था, गुलाम भी था, ये बादशाह बन गया। और इसने हिंदुस्तान में पहली मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद रखी थी सन 1206 में। और इस खानदान को खानदान गुलामा कहा जाता है। खानदान गुलामा ने तकरीबन 84 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पहला हुक्मरान था। और उसके बाद मेरे ख्याल में तकरीबन 1210 में कुतुबुद्दीन का इंतकाल हो गया था, शायद घोड़े से गिर कर। तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद
आराम शाह हाकिम बना था, फिर शमसुद्दीन अतमिश है, पता नहीं अल्तमिश है। तो ये तीसरा सर बादशाह अल्तमिश। अल्तमिश होना चाहिए। जी 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 सर अल्तमिश। तो ये शमसुद्दीन अल्तमिश जो था ना, इसका दौर हुकूमत था 1211 से 1236 ईस्वी तक। तो 1211 से 1236 के दरमियान अमीर सैफुद्दीन हिंदुस्तान तशरीफ ले आए। यानी 1206 में खानदान गुलामा का पहला हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक बना। उसके बाद दूसरा इनका बादशाह आराम शाह बना, और फिर इनका तीसरा बादशाह बना था शमसुद्दीन अतमिश 1211 से 1236 ईस्वी के दौरान। और इसी दौरान ही अमीर खुसरो के वालिद हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। तो खानदान गुलामा में कुल 11 बादशाह हुए थे, और इनका जो आखिरी बादशाह था क्यूमरस, उसको 1290 में खिलजी खानदान ने, अब ये कौन जलालुद्दीन खिलजी था मेरे ख्याल में, हाँ वही था। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में क्यूमरस को फिर शिकस्त दी थी और हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत जमा ली थी। और फिर खानदान गुलामा के बाद खिलजी खानदान हुक्मरान में आ गया था। क्यूमरस इस खानदान का आखिरी बादशाह था, खानदान गुलामा का। पहला बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 में, आखिरी बादशाह क्यूमरस था 1290 में, तीसरा बादशाह सुल्तान अतमिश था 1211 से 1236 तक, और तीसरे बादशाह सुल्तान अतमिश के दौर में ही अमीर खुसरो के वालिदैन इस, बल्कि वालदा तो हिंदी थी हिंदुस्तानी थी, तो वो तीसरे खानदान गुलामा के तीसरे बादशाह के अहद में हिंदुस्तान आए थे। उसके बाद कहते हैं कि अमीर खुसरो को उलूम मुतदव्विला पर, यानी कि जो जमाने के रैज उलूम थे उन पर महारत हासिल थी। वो नाबगह रोजगार हस्ती थे। नाबगह रोजगार कहा जाता है अपने जमाने का ज़हीन और फतीन शख्स। जोश का असल नाम, ये अक्सर कहते हैं कि शब्बीर हसन खान है, जबकि मैंने इनके फ़न और शख्सियत पर जो मकाला लिखा गया है वो पढ़ा है, और इनका जो शजरा नसब है वो मैंने देखा है, तो उसमें शब्बीर अहमद खान लिखा हुआ है। और रूह अदब इनकी नज़मों का पहला मजमुआ है, और इन्होंने एक रिसाला भी निकाला था, कलीम, दिल्ली से निकाला था जोश ने। अच्छा, उसके बाद है शेरिस्तान। शेरिस्तान आप सबके इल्म में है कि अख्तर शिरानी का शेरी मजमुआ है। अख्तर शिरानी ये हाफिज महमूद शिरानी, जो कि एक जय्यद आलम और मुहक्किक थे, उर्दू अदब के जो तहकीक के मुअल्लिम में अव्वल हैं वो हाफिज महमूद शिरानी हैं। ये अख्तर शिरानी उनके साहिबजादे थे, इकलौते बेटे थे। 1905 में पैदा हुए, यानी जब दाग फौत हुए थे तो ये उसी साल अख्तर शिरानी पैदा हुए थे। तो चीज़ों को इस तरह लिंक किया करें, मुझे भी ये सनीन याद नहीं रहते, तो चीज़ों को लिंक करके आप, क्योंकि 1905 में ही दाग का इंतकाल हुआ था गलबन, तो 1905 में अगर दाग का इंतकाल हुआ है तो उसी साल फिर अख्तर शिरानी भी पैदा हुए थे। और ये 1905 को रियासत टोंक में पैदा हुए। अच्छा, इनकी तालीम और तरबियत के लिए इनकी दीनी तालीम के लिए साबिर अली शाकिर थे गलबन। साबिर अली शाकिर मौलवी साहब थे, जो इनको दीनी तरबियत देते थे, दीनी तालीम देने के लिए आते थे। और फिर हाफिज महमूद शिरानी इनको वर्जिश भी कराते थे, यानी इनको पहलवानी भी सिखाते थे। तो एक पहलवान थे अब्दुल कयूम खान, वो हाफिज महमूद शिरानी ने अख्तर शिरानी को पहलवानी सिखाने के लिए रखे हुए थे। और हाफिज महमूद शिरानी भी अपने बेटे को आलिम और मुहक्किक बनाना चाहते थे, और खुद हाफिज महमूद शिरानी इतने ज़बरदस्त मुहक्किक थे कि
اگر کسی کاغذ کو ہاتھ لگاتے تو ہاتھ لگا کر کہہ دیتے کہ یہ 200 سال پرانا ہے یا 300 سال پرانا ہے، اتنے زبردست محقق تھے۔ تو چھوٹی عمر میں ہی اختر شیرانی نے شاعری شروع کر دی تھی، اور مزاج لڑکپن سے ہی عاشقانہ تھا، اور اس کے بعد پھر جب پاکستان قائم ہوا تو یہ پھر لاہور چلے آئے تھے اور وہیں رہنے لگے۔ تو یہ انتہائی شاہ خرچ تھے، ان کی ساری شاہ خرچیاں ان کے والد برداشت کرتے تھے۔ تو قیام لاہور کے ابتدائی زمانے میں ہی اختر شیرانی پر عشق نے حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر وہ ساتھ ساتھ شراب بھی پینے لگے۔ 1946 میں جب حافظ محمود شیرانی کا انتقال ہوا اور پھر 1947 میں تقسیم کا عمل ہوا، تو یہ بھی لوٹے پٹے 1948 میں لاہور پہنچے، لیکن کثرت شراب نوشی کے باعث ان کا جگر اور ان کے پھیپھڑے ختم ہو گئے تھے، اور وہ کم عمری میں ہی 1948 میں پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں واضح طور پر اپنی محبوباؤں کا نام لیا ہے، سلمیٰ، ریحانہ وغیرہ کا۔ جیسے وہ ایک ان کی بڑی مشہور نظم ہے نا، یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی تھی۔ ریحانہ یہ ایک چرواہن تھی، تو بھیڑ بکرے چرانے والی تھی۔ وہ جیسے گریجویشن میں ہم نے پڑھا تھا نا، لا بیل ڈیم سینس مرسی، بے رحم حسینہ۔ تو اختر شیرانی کہتے ہیں کہ یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی تھی، وہ اس وادی کی شہزادی تھی اور شاہانہ رہتی تھی، کمل کا پھول تھی سنسار سے بیگانہ رہتی تھی، نظر سے دور مثل نکہت مستانہ رہتی تھی، یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی تھی۔ تو انہوں نے سونٹ بھی لکھے ہیں۔ سونٹ آپ کے علم میں ہے اطالوی صنف سخن ہے کہ جس میں 14 مصرے ہوتے ہیں، اور اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 بند ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ سلائیڈ کیجئے میڈم صاحب۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیپیسٹ کنٹری فن لینڈ یہ پڑھ چکے ہیں۔ سیڈیمنٹری راکس، راکس کی 3 اقسام ہم نے پیچھے پڑھی تھی، کہ سیڈیمنٹری راکس، اگنیشیس راکس، اور یہ جو سیڈیمنٹری راکس ہے یہ پورس ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کا سب سے پہلے ترجمہ ہندوستان میں سب کانٹیننٹ برصغیر میں کس زبان میں ہوا؟ اگر قرآن مجید کے تراجم کی بات کی جائے تو دنیا میں وہ واحد کتاب ہے جس کے دنیا کی سینکڑوں زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ تو لاطینی زبان میں ہوا تھا، لیکن برصغیر میں سب سے پہلا ترجمہ اپنا سندھی زبان میں ہوا تھا۔ تو اس کے بعد پھر شاہ ولی اللہ نے فارسی زبان میں کیا، اس کے بعد پھر شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے اردو زبان میں کیا تھا۔ اس کے بعد ہے سوویت یونین، جس کو رشیا کہا جاتا ہے، روس کہا جاتا ہے۔ روس نے 24 دسمبر 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا تھا، اور وہ روس چاہتا تھا کہ ہم گرم پانی تک رسائی حاصل کریں، یعنی بحیر عرب تک رسائی حاصل کریں۔ تو یہ اس کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا، اور پھر اس کو شکست ہوئی تھی۔ 24 دسمبر 1979 کو اس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہے شاہراہ پاکستان۔ شاہراہ پاکستان یہ چودھری خلیق الزماں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جی میڈم صاحب، نیکسٹ سلائیڈ۔ اقبال کی 2 مشہور نظمیں ہیں، شکوہ اور جواب شکوہ۔ تو شکوہ اور جواب شکوہ، شکوہ میں اقبال کہتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے،
پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ پھر جواب شکوہ بھی خود لکھا تھا، وہ کہتے ہیں صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو شکوہ اور جواب شکوہ کے حوالے سے سمن موجود ہے، اگر وہ کچھ بتانا چاہے تو۔ جی یہاں پہ سمن موجود ہے؟ جی جی وعلیکم السلام۔ جی سر۔ جی سمن شکوہ کے بارے میں اگر کچھ آپ بتانا چاہیں۔ اقبال کی شاہکار نظموں میں سے ایک ہے نظم شکوہ 1911 میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں پڑھی گئی تھی۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی سحر انگیز لہہ میں جب اس کو پڑھا تھا تو حاضرین مجلس کہتے ہیں کہ سارا مجمع مسحور نظر آتا تھا۔ اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ مسلمانوں کی فریاد ہے، مسلمانوں کی پستی کا گلہ خدا سے کیا گیا ہے۔ اور اس نظم کی فنی خصوصیات میں جو ہے یہ ندرت اور تخیل کے علاوہ اس میں حقیقت نگاری اور شاعرانہ مصوری کی شان جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یہ نظم مسدس حیت لکھی گئی ہے، 31 بند اور 93 اشعار ہیں۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے 2 لفظی سہ لفظی مرکبات کا استعمال بھی کیا ہے جس سے تحریر میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ نظم کچھ اس طرح سے ہے، اس کے کچھ جو ہے وہ میں اشعار پڑھنا چاہوں گی۔ کیوں ضیاکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تنگوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا ضیاکار بنوں۔ ضیاکار کا مطلب ہے نقصان کرنے والا، اس کا معنی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو شاعر ہیں وہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں سود فراموش فائدہ بھلانے والا، فردا مستقبل، محو کا معنی ہے گم ہو جانا، اور دوش مطلب گزرا ہوا کل، نالے کا مطلب ہے آہوزاری فریاد کرنا، ہمتن گوش پوری توجہ سے سننا، پوری توجہ دینا، گل کے معنی ہے پھول۔ لفظ جرت آموز کا استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے جرت سکھانے والا، تاب سخن۔ سخن کے ایک معنی جو ہے وہ شاعری یعنی کہ کلام موضوع بیان کرنا، تاب سخن سے مراد لیا جائے گا بولنے کی مجال۔ خاکم بدہن کے معنی ہے میرے منہ میں خاک۔ اس بند میں شاعر نے یہ تمہید اٹھائی ہے کہ آخر میں کب تک یوں ہی خاموش بیٹھا رہوں اور اپنی بربادی کا تماشا دیکھتا رہوں، آخر کب تک میں اپنے مستقبل سے غافل رہوں، جبکہ اے خدا مجھے تو گویائی کی قوت حاصل ہے، میں بول سکتا ہوں، تو پھر میں اپنی روداد غم اے میرے اللہ تمہیں کیوں نہ سناؤں۔ میرے منہ میں خاک، میرا جو دل ہے وہ غم اور تکلیف سے پوری طرح بھر گیا ہے اور اب میں شکوہ کرنے پر مجبور ہوں۔ اس میں اس پہلے بند میں جو مرکب استعمال کیے گئے ہیں ان کا بتا دوں، 2 لفظی مرکبات فکر فردا، لفظ تاب سخن کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا بند ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہے ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش جی ساز بھی خاموش ہو گئے ہیں اور آواز بھی خاموش ہو گئی ہے۔ جی میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے؟ جی سر۔ جی سر آواز آ رہی ہے۔ میرے خیال میں سمن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد میمونہ صاحبہ یہ ذرا پڑھیے معروضی نمبر 45 سے۔
جی سر، علامہ اقبال کے اولین مجموعہ کلام بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ جی یہ سر عبد القادر نے لکھا تھا. ہم لوگ سر عبد القادر کے کا صرف ہم نام پڑھتے ہیں، اس کے متعلق ہمیں مزید کچھ معلومات نہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سر عبد القادر یہ اقبال سے 3 سال بڑے تھے. 1874 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر 1950 میں ان کا انتقال ہوا تھا. یہ پیشے کے لحاظ سے ایک قانون دان تھے. لاہور ہائی کورٹ کے یہ جج تھے. گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے گریجویشن کیا. گریجویشن میں انہوں نے پہلی فرسٹ ڈویژن کے ساتھ پاس کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے وکالت کا امتحان یا بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور پھر یہ کچھ عرصہ ایک اخبار کے مدیر کے طور پر کام کرتے رہے. پھر غالباً 1904 میں یہ قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے تھے اور وہاں 1907 تک رہے تھے اور وہیں پر ان کی ملاقات ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے بھی ہوئی، کیونکہ اقبال نے بھی بیرسٹری کا امتحان لندن سے پاس کیا تھا، تو ان دونوں کی ملاقات وہیں ہوئی تھی. اچھا، ان کو جب یہ دوبارہ واپس آئے، بلکہ نہیں، انہوں نے اس سے پہلے ہی یورپ جانے سے پہلے ہی انہوں نے ایک رسالہ مخزن کا آغاز کر دیا تھا 1901 میں. اپریل 1901 میں ان کا جو رسالہ مخزن تھا جو کہ رومانویت کا نمائندہ تھا اور اقبال بھی اس میں لکھتے تھے، تو 1901 میں ان کا جو رسالہ مخزن تھا وہ جاری ہوا اور پھر 1935 میں یہ وزیر قانون جو کہ ہندوستان کے وزیر قانون تھے ان کے مشیر بن گئے تھے اور پھر غالباً 1944 میں یہ بہاولپور جو عدالت تھی اس کے چیف جج بھی بنے تھے. پھر 1950 میں ان کا انتقال ہوا تھا اور یہ لاہور کے میانی قبرستان میں آسودہ خاک ہیں. لاہور کے میانی قبرستان میں. جی نیکسٹ معروضی پڑھیے. خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ کلام میں لطافت، نرمی، سوز و گداز، زبان دانی کی بدولت میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے. مجنو گورکھپوری نے اور علی عباس حسینی نے ان کو خدائے سخن کے القابات عطا کیے تھے. جی نیکسٹ. تنزیہ و مزاحیہ شاعری کا سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ تنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے امام تو اکبر الہ آبادی کو سمجھا جاتا ہے. مجلس ترقی ادب کا دفتر کس شہر میں ہے؟ جی مجلس ترقی ادب کا قیام 1954 کو لاہور میں عمل میں آیا تھا اور اس کا دفتر لاہور میں ہے. اور مجلس ترقی ادب کے ماہانہ ادبی مجلے کا نام ہے صحیفہ اور اس کے جو موجودہ ناظم ہیں اب وہ ممتاز شاعر عباس تابش ہیں. اس سے پہلے میاں والی سے تعلق رکھنے والے منصور آفاق تھے. ان کا ایک ادبی جریدہ ہے صحیفہ جو 1957 سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے. تو اس ادارے کا بنیادی کام کلاسیکی ادب، علوم انسانی اور تراجم، خاص طور پہ کلاسیکی ادب کو شائع کرنے کے حوالے سے یہ ادارہ بہت زیادہ مشہور ہے. جی نیکسٹ پڑھیے. میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیے لکھنے کے لیے کون سی صنف نظم کا استعمال کیا ہے؟ جی اس کی جو صنف ہے، اس کی جو ہیئت ہے، اس پر ہمارے پچھلے لیکچر میں ڈسکشن ہو چکی ہے. مسدس، انہوں نے تو مسدس کی ہیئت میں مرثیے لکھے تھے. مسدس کے متعلق بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں.
کہ کسی نظم کا ایک ایسا باند کہ جس کے 4 مصرے آپس میں ہم کافیہ اور آخری 2 مصرے آپس میں ہم کافیہ ہوتے ہیں تو اس کو مسدس کہا جاتا ہے، اور ایسی نظم کو مسدس کہا جاتا ہے، اور اردو ادب میں مسدس حالی مشہور ہے۔ جی نیکسٹ۔ غزل کے سب سے دل آویز شعر کو کیا کہتے ہیں؟ جی غزل کے سب سے خوبصورت شعر کو بیت الغزل کہا جاتا ہے۔ مولانا اس میں حالی کے خیال میں جی یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، الطاف حسین حالی نے جو مرثیہ، قصیدہ، غزل اور رباعی پر بحث کی تھی، اس میں سے مثنوی کو سب سے کارآمد صنف سخن قرار دیا تھا۔ جی نیکسٹ پڑھیے۔ علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ان کا اردو اور فارسی کا کلام بحصہ برابر شامل ہے؟ جی آپ سب کے علم میں ہے ارمغان حجاز ان کا آخری شعری مجموعہ ہے، تو یہ آدھا فارسی میں ہے اور آدھا اردو میں ہے۔ یہ کتاب 1938 میں شائع ہوئی تھی۔ ارمغان حجاز کا مطلب ہے حجاز کا تحفہ، حجاز مکہ کا پرانا نام تھا۔ یہ کتاب اقبال کی وفات سے چند ماہ قبل شائع ہوئی تھی، اور اقبال کی خواہش تھی کہ یہ کتاب مکمل کر کے میں پھر حج کا فریضہ سر انجام دوں اور ارمغان حجاز لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے سامنے حاضری دوں، لیکن افسوس بیماری نے انہیں مہلت نہ دی اور وہ وفات پا گئے۔ کہتے ہیں کہ اقبال کو 22 قسم کے امراض تھے، 22 بیماریاں تھیں، تو یہ ان کا آخری شعری مجموعہ تھا۔ جی نیکسٹ۔ دھنک پر قدم اور 7 سمندر پار کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ یہ بیگم اختر ریاض الدین کے سفر نامے ہیں، اور دھنک پر قدم پر تو ان کو آدم جی ادبی ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ جی نیکسٹ۔ شنبہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ جی فارسی میں ہفتے کے دنوں کے نام یہ ہیں۔ شنبہ کہا جاتا ہے سنیچر کو، سیچرڈے کو، ہفتے کو۔ یک شنبہ کہا جاتا ہے اتوار کو۔ دو شنبہ کہا جاتا ہے پیر کو۔ سہ شنبہ کہا جاتا ہے منگل کو۔ چہار شنبہ کہا جاتا ہے بدھ کو۔ پانچ شنبہ کہا جاتا ہے جمعرات کو، اور ادینہ کہا جاتا ہے جمعہ کو۔ جمعہ یا ادینہ، اور شنبہ ہفتہ، یک شنبہ اتوار، دو شنبہ پیر، سہ شنبہ منگل، چہار شنبہ بدھ، پانچ شنبہ جمعرات۔ جی مرزا غالب کی تصنیف مہر نیم روز کا موضوع کیا ہے؟ مہر نیم روز پر تفصیلی بات ہم کر چکے ہیں، یہ خاندان مغلیہ کی تاریخ تھی۔ سر آگے پڑھنا ہے یا؟ میرے خیال میں ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو آج کا لیکچر یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں۔ جی آپ سب لوگوں کا شکریہ۔